اس میں جو ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا وہ یہی ہے کہ قرآن پاک کی تکمیل کی جاتی ہے اور سنت موقدہ کے طور پر اس کو دیکھا جاتا ہے. چونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام مقرر کیا اور آپ خود پیچھے کھڑے ہوئے اور اس طرح پھر قرآن پاک کو پورا الحمد سے والناس تک مکمل کیا. اور سرکار فرماتے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرا طریقہ اور میرے خلفاء راشدین کا طریقہ پکڑنا تم پر لازم ہے. اب چونکہ اس طرح تراویح کو جماعت سے اور قرآن کی مکمل تکمیل کا طریقہ یہ خلفاء راشدین سے شروع ہوا تو ہم پر بھی لازم ہے ایسا کریں. البتہ جہاں کوئی عذر کا معاملہ ہو تو پھر اس صورت میں عذر آ گیا نا، مطلب کچھ پریشانی نہیں، دیکھیں ڈسٹینس کے ساتھ تو میرے خیال سے عذر نہیں رہا، ڈسٹینس پیدا ہو گیا پھر پورا قرآن ہی پڑھے. بہرحال اگر کہیں دیکھیں ہوتا ہی کیا ہے وہ عذر میں بتانے لگا. عذر یہ ہے کہیں جگہ حافظ قرآن کی دستیابی نہیں ہے، دیہات ٹائپ ہوتے ہیں، یہ عذر ہے. تو اب وہاں حافظ قرآن نہیں ہے تو وہ تراویحیں تو نہیں چھوڑیں گے، تو پھر وہ چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ کے مکمل کر لیں تراویحیں، وہ اس طرح یہ عذر ہے. وگرنہ عموماً آج کل تو دیہاتوں میں بھی بہت سے حافظ قرآن ہوتے ہیں. بہرحال یہ ایک مسئلہ فقہاء نے بھی لکھا ہے، مطلب آپ ڈسٹینس کے طور پہ جو اجازت مل چکی ہے جب مل چکی ہے تو قرآن کی تکمیل کریں، پھر آپ اس کو تھوڑا نہ کریں پھر کریں. بہرحال اس کے اندر اور بھی کچھ چیزیں پیدا کی جا سکتی ہیں. بہرحال یہ تو مزید اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ خیر کرے سلسلہ چلے گا. تو بہرحال یہ ہے کہ قرآن پاک کی تکمیل یہ چونکہ ہمارے بزرگوں سے بھی چلتا آیا، سنت کے درجے میں اس کو رکھا، چونکہ آقا علیہ السلام کی وہ حدیث جو میں نے سنائی خلفاء راشدین کا یہ طریقہ اور ان کے طریقے کو اپنانا بھی ہمارے لیے سنت